یار ایسی بات تھوڑی ہے. یہ دیکھو کتنی خوبصورت بات راشد محمود رضوی صاحب نے کر دی. آپ دیکھنا تو یہ ہے کہ مرزا انجینئر صاحب اس کا کیا جواب دیتے ہیں. مرزا انجینئر کے فالوور. اچھا سب سے بڑی جو پرابلم مجھے ان حوالے سے یار اب یہ دیکھ لو حوالہ دیا باقاعدہ، یعنی کہ مرزا انجینئر کا کلپ وہ بھی ایک حوالہ ہے، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ کے فتح رضوی شریف وہ بھی ایک حوالہ ہے. لیکن مرزا انجینئر کا جو فالوور ہے نا ان کے آپ نیچے کمنٹ دیکھ لیں، انہوں نے پھر وہی موڑ کر کے پنجابی کہتے ہیں جتنے دی کھوتی اتھے ہی آن کھلوتی. انہوں نے پھر آگے یہی کہنا مولویوں کی دکانیں بند ہوگی، چشتی رسول اللہ، یعنی کہ وہ یعنی کہ اس طرف لگے ہوئے ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ یار انے بولے کانے لنگڑے لولے جنہیں بھی ہیں نا سارے مرزا دے کھاتے پہ گئے. جو انہیں آکھی جانا بجا لنگو یہ باقی نے سارے اونجی بنا. اللہ تعالیٰ ہمیں حق پہ جانے کی توفیق نصیب کرے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے تو میں انتہائی ادب سے گزارش کروں گا کہ آپ ہماری اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا. ادھورا دیکھنے سے یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ پھر اس میں غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں. جب بندہ بات پوری سنتا ہی نہیں ہے تو یقیناً غلط فہمیاں تو اس میں جو ہے پھر وہ پیدا ہوں گی. جب غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں تو پھر ظاہری بات ہے فتنے جنم لیتے ہیں تو پھر اس میں جو ہے وہ بدگمانیاں بے بہا ہو جاتی ہیں، اس سے نفرتیں بڑھتی ہیں. معاملہ کسی کنارے لگتا نہیں ہے، کسی موڑ پر رکتا نہیں ہے، بلکہ معاملہ جو ہے مزید بڑھتا رہتا ہے. اس سے فتنے بے بہا جنم لیتے ہیں. اگر بندہ مکمل بات کو سنے اور دوسری بات دیانتداری کے ساتھ سنے، اور تیسری بات یہ ہے کہ بندہ سمجھنے کی اس میں صلاحیت بھی ہو. یہ نہ ہو کہ کہنے والا کچھ کہہ رہا ہو سمجھنے والا کچھ اور ہی سمجھ آئے، یا پھر اس کا ذہنی حاضر نہ ہو، وہ دیکھ تو رہا ہو سن تو رہا ہو لیکن توجہ کسی اور طرف ہو. ایسی صورتوں میں جو ہے وہ سننا جو ہے وہ بالکل بیکار سمجھا جائے گا، یا پھر اس سے بہتر ہے کہ بندہ پھر نہ سنے. تو اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو انتہائی ادب سے گزارش کروں گا کہ آپ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا اور انصاف کے ساتھ دیکھیے گا. اور جہاں پر ایک بات میں کہنا چاہوں گا، مفتی علامہ راشد محمود رضوی صاحب آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے مرزا انجینئر صاحب کا بڑا علمی حوالے سے جو ہے وہ رد کیا ہوا ہے اور بڑا خوبصورت انداز میں آسان طریقے سے وہ رد کر رہے ہیں. ایک سوال جو ہے انہوں نے چھوڑ دیا اور بڑا کمال کا سوال انہوں نے چھوڑ دیا، اور یہ یوں کہہ لیجیے کہ یہ بہت بڑا چیلنج ہے. اتنا بڑا چیلنج ہے کہ یہ مرزا انجینئر صاحب اپنے کمرے میں بیٹھ کر بھی اس کا دفاع کرنا چاہیں تو میرا خیال ہے کہ وہ کر نہیں پائیں گے اگر وہ دیانتدار ہوئے تو، وگرنہ تو پھر وہ جتنی بے ٹنگیاں سی مارے ہیں وہ ہر بندے کے بچے کے علم میں ہے کہ بات کچھ ہوتی ہے وہ یعنی کہ بڑے اچھے طریقے سے اس کا متنجن یا جو بھی اس کا نام دینا آپ دے لیں وہ بنانے میں بڑے ماہر ہیں. ایک سوال چھوڑ گئے مرزا انجینئر صاحب پر بھی اور جو مرزا انجینئر کے جو فالورز ہیں ان پر بھی ایک سوال چھوڑ کر گیا. اب دیکھنا یہ ہے، میں وہ انشاءاللہ کلپ ابھی آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، آپ نے انتہائی توجہ کے ساتھ سننا ہے اور یقین کیجئے اتنا شاندار انہوں نے جو ہے وہ ریکارڈ کی ہے. بڑا مختصر ہے، ویسے تو ہے لمبا لیکن اس کو جو ہے وہ جو مین ضروری باتیں تھیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے تاکہ آپ بور بھی نہ ہو اور ایسے آنن فانن جو ہے اس کا فیصلہ بھی آپ کر لیں. اچھا یہ بات جب مفتی راشد محمود رضوی صاحب کی آپ سن لیں گے نا تو اس کے بعد انتہائی ادب سے پھر ایک مرتبہ گزارش کروں گا کہ آپ نے اس کو سکپ نہیں کرنا. ایک بات جو ہے وہ میں یہاں پر کرنی ہے اور صرف آپ کی توجہ اس طرف دلوانی ہے، اس پر آپ جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ بآسانی اگر آپ واقعی انصاف پرست ہوئے نا تو آپ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے واقعی مجبور ہو جائیں گے ایکسیپٹ کرنے پر کہ جو کلیم صاحب نے یہ بات کہی ہے نا وہ بالکل حق کہی ہے. تو وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے بات کریں گے. لیکن سب سے پہلے ہم سننے جا رہے ہیں جناب علامہ مفتی راشد محمود رضوی صاحب کو کہ انہوں نے کس انداز میں جو ہے وہ مرزا انجینئر صاحب پر ایک سوال چھوڑ دیا ہے، اور وہ ہے چشتی رسول اللہ کے حوالے سے. بہت بڑا ایک ایشو بنا ہوا ہے بالخصوص مرزا انجینئر صاحب نے جو ہے وہ بنایا ہوا ہے، اور اللہ جانے اب یہ کیا چاہتے ہیں اس معاملے میں. حالانکہ نہ تو دیوبندی ماننے کے لیے تیار ہے، نہ اہل حدیث ماننے کے لیے تیار ہے، اور نہ ہی اہل سنت و جماعت جن کے حنفی بریلوی ماننے کے لیے تیار ہیں. حتیٰ کہ وہ کہتے ہیں یار اگر یہ مسئلہ آپ کو نظر آ رہا ہے، آپ کو نہیں سمجھ آ رہی کلپ کے ذریعے سے تو کم از کم سامنے بیٹھ جاؤ، یہ مسئلہ تو حل کریں. یار آپ بھی یہی چاہتے ہیں، انجینئر صاحب بھی یہی چاہتے ہیں کہ یہ چشتی رسول اللہ جو ہے یہ نہیں ہونا چاہیے. تو ہم بھی یہی چاہتے ہیں بھی اگر کسی نے کہا تو ہم اس کو جو ہے وہ بتائیں، بات ساری کھل کے سامنے آ جائے. کسی نے غلط منسوب کیا ہے یا واقعی کسی نے اپنے نام کے کلمے پڑھائے ہیں، جو بات ہے وہ آمنے سامنے بیٹھ کر ہو. کاروبار کروڑوں کا کاروبار ہو تو مجھے بتائیے کلپ کون کھیلتا ہے؟ ساری بات آمنے سامنے بیٹھ کے ساری باتیں طے ہوتی ہیں، شرائط ہوتی ہیں، اسٹامپ پہ لکھی جاتی ہیں، کچھ ویسے گواہوں کے سامنے چیزیں ہوتی ہیں. پھر بڑے بڑے بزنس بھی ہوتے ہیں، صرف ایک دین کا معاملہ ہی رہ گیا، ادھر بھی کلپ آئے تو ادھر بھی کلپ آئے. یار یہ عجیب سا بزنس شروع ہو گیا ہے. خیر چلو آئیے جی جناب، باقی باتیں ساری ہوتے رہیں گے لیکن ہم سنتے ہیں. تو آج مرزا جیلوی کے اس چشتی رسولہ والے ڈرامے کا سین فلاپ ہو رہا ہے اور مرزا جیلوی کا بابا اور مرزا جیلوی دونوں پھنس گئے. وہ اس طرح کہ ایک بابا ہے مرزا جیلوی کا
اسحاق فیصلہ آبادی صاحب، اسحاق فیصلہ آبادی صاحب مرزا جلمی کے وہ بابے ہیں کہ جن کے بارے میں مرزا جلمی نے یہ کہا کہ متقدمین و متاخرین میں سے میں پہلا نمبر مولانا اسحاق کو دیتا ہوں. تو میں یعنی پہلا نمبر جس بندے کو دوں گا نا وہ مولانا اسحاق صاحب ہے. اور یہ میں پہلا نمبر صرف متاخرین میں نہیں دے رہا، میں متقدمین اور متاخرین دونوں کو جمع کر کے پہلا نمبر مولانا اسحاق صاحب کو دوں گا. ابھی یہ ذرا تعریفیں سننے پہلے کہ مرزا جلمی کے نزدیک مولانا اسحاق فیصلہ آبادی مرزا جلمی کے جو مولانا ہے ان کا سٹیٹس کیا ہے؟ متقدمین و متاخرین میں سے سب سے پہلا نمبر مولانا اسحاق کا مرزا جلمی کے بقول. مرزا جلمی نے اسحاق فیصلہ آبادی صاحب کا جنازہ بھی پڑھا. مجھے یہ شرف حاصل ہے کہ میں نے دونوں کے جنازے بھی پڑھے اور دفنانے تک شامل رہا ہوں. میرے لیے عام الحزن کا سال ہے، غم والا. اسحاق فیصلہ آبادی کو رحمت اللہ علیہ بھی کہتا ہے، اسحاق فیصلہ آبادی کو شیخ الاسلام بھی کہتا ہے. مولانا اسحاق صاحب شیخ الاسلام ہے. اسلام کی تاریخ میں اس لیول کی اتنی بڑی پرسنالٹی مجھے اور کوئی نظر نہیں آتی. اور اسحاق فیصلہ آبادی وہ شخصیت ہے کہ مرزا جیلمی کہتا ہے کہ انہوں نے میرے دماغ کی گرہ کھولی، اور اسحاق فیصلہ آبادی وہ شخصیت ہے کہ مرزا جیلمی جن کو وقت کا حسین کہتا ہے. یقین کریں لوگوں نے قدر نہیں کی مولانا اسحاق صاحب. میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. آج دن ہے کہ ہم آج کے دور کے حسین کو یاد کریں. میں تو ان کو دور جدید کا حسین سمجھتا ہوں مولانا اسحاق صاحب کو. شیخ الاسلام بھی، وقت کا حسین بھی، اور زمین و آسمان کے قلابے ملائے ہیں اسحاق فیصلہ آبادی کی تعریف میں مرزا جلمی نے. اور بابا نمبر 1 ہے مرزا جلمی کا اسحاق فیصلہ آبادی. اسحاق فیصلہ آبادی نے چشتی رسول اللہ اور اشرف علی تھانوی رسول اللہ والے واقعے کی تعویل کی ہے. ایون مولانا اسحاق صاحب جیسے لوگ بھی چشتی رسول اللہ اور اشرف علی رسول اللہ کی تعویل کرتے تھے، اور قادیانیوں کے معاملے میں وہ اتنے ایکسٹریمسٹ تھے. تو پھر عشق رسول 1 نمبر ہونا چاہیے، 2 نمبر نہیں ہونا چاہیے نا. تو یہ میں نے آپ کو ضمناً بات عرض کر دی اس حوالے سے. اب جو لفظ مرزا جلمی نے مشائخ چشت کے خلاف بولے اور علماء اہل سنت کے خلاف بولے، اکابرین اہل سنت کے خلاف بولے، اور بالخصوص میرے حوالے سے مرزا جلمی نے جو ہلکے لفظ بولے ہیں، مرزا جلمی کے اندر اگر اخلاقی جرت ہے اور اگر یہ بابی نہیں ہے، بابا پرست نہیں ہے، تو پھر وہی لفظ مولوی اسحاق فیصلہ آبادی کے بارے میں بولے. ہم نے تو چشتی رسول اللہ والے واقعے کو نہ تو ڈیفینڈ کیا، نہ اس کو صحیح سمجھتے ہیں، نہ ہم چشتی رسول اللہ کہنے کو درست سمجھتے ہیں. البتہ مرزا جلمی اپنے بقول مان چکا ہے کہ اسحاق فیصلہ آبادی نے چشتی رسول اللہ والے واقعے کی تعویل کی ہے. تو اب چشتی رسول اللہ والی پارٹی کون ٹھہری؟ اسحاق فیصلہ آبادی. اور اسحاق فیصلہ آبادی کا جو اپنے آپ کو مداح اور اپنے آپ کو شاگرد کہتا ہے، وہ بھی چشتی رسول اللہ والی پارٹی ٹھہرے گا. اشرف علی تھانوی رسول اللہ والی پارٹی ٹھہرے گا. اب مرزا جلمی کے اندر اگر اخلاقی جرت ہے اور مرزا جلمی کے بلائنڈ فالورز کے اندر اگر اخلاقی جرت ہے تو مرزا کو کہیں کہ مرزا جلمی وہی لفظ جو مشائخ چشت اور علماء اہل سنت کے خلاف بولتا ہے وہ اسحاق فیصلہ آبادی کے بارے میں بول کے کہ مرزا جلمی کا یہ بہتان ہے اہل سنت و جماعت بریلویوں کے خلاف کہ چشتی رسول اللہ ان کا بنیادی عقیدہ ہے. جھوٹ بولتا ہے. کسی سنی مسلمان کا یہ عقیدہ نہیں، بلکہ ہمارے مشائخ نے، ہمارے علماء نے اس بات کی تصریح کی. بالخصوص ہمارے امام احمد رضا خان محدث بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فتاوی رضویہ شریف کے اندر یہ بات بالکل واضح لکھی کہ جو شخص عربی میں یہ کہے انا رسول اللہ، یا فارسی میں کہے من پیغمبرم، میں اللہ کا رسول ہوں یا میں اللہ کا پیغمبر ہوں، تو فرماتے ہیں کافر ہو جائے گا، وہ شخص دائرہ اسلام سے خارج ہے. جو صرف اتنا کہے، معنی اس کا کوئی بھی لے، تب بھی امام فرماتے ہیں کہ وہ شخص کافر ہو جائے گا. جن کا موقف، جن کا عقیدہ یہ ہو، یہ ہے ہمارا بنیادی عقیدہ، یہ ہمارا بنیادی موقف کہ کسی شخص کو اپنے آپ کو رسول اللہ کہنے کی بھی اجازت نہیں ہے، اپنے آپ کو پیغمبر کہنے کی بھی اجازت نہیں ہے، چاہے وہ اس کا معنی کوئی بھی لیتا ہو. اور جہاں تک چشتی رسول اللہ والے واقعے کا تعلق ہے، اس واقعہ کے حوالے سے ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ یہ الحاقی واقعہ ہے. مشائخ چشت کی طرف بہت ساری کتابیں غلط منسوب ہیں. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی رضویہ کے اندر لکھا کہ بہت سارے رسالے، بہت ساری کتابیں مشائخ چشت کی طرف غلط منسوب ہیں. اگر کوئی کتاب یا رسالہ بزرگوں کی طرف منسوب بھی ہو تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کا ہر لفظ جو ہے ان بزرگوں کی طرف اس کی سند صحیح ثابت ہے. اچھا، یہ تھا جی علامہ مفتی راشد محمود رضوی صاحب نے بڑے خوبصورت انداز میں جو آخری الفاظ ہیں نا ان پر تھوڑی سی غور کیجئے گا، اور جو مین مرکزی بات ہے وہ میں انشاءاللہ تعالیٰ بھی کرتا ہوں
کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ یہ دیکھیے کہ مرزا جھیلمی تو یہ آج کی پیداوار ہے، لیکن آج سے کو 100-150 سال پہلے اعلیٰ حضرت نے یہ ساری باتیں ہم واضح کر دی ہیں کہ خواجہ غریب نواز کی طرف بہت زیادہ رسائل جو ہے وہ بھی منسوب کیے گئے ہیں، جھوٹے واقعات بھی منسوب کیے گئے ہیں۔ تو اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ یہ خواجہ غریب نواز نے جو ہے وہ کہہ دیا یا انہوں نے لکھ دیا۔ اب میں کوئی چیز لکھ کے کہہ دوں جناب یہ جیسے حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ آپ کے حوالے سے کچھ ایسے اشعار بھی بیچ میں آئے ہوئے ہیں جو غیر شرع ہیں، آخر پہ ہو لگا دیتے ہیں، وہ سمجھنے والے سمجھتے ہیں پتہ نہیں جناب حضرت سلطان باہو نے لکھا ہے۔ تو بھائی یہ ایسے لکھنے سے یہ تھوڑی ہو جاتا ہے کہ یہ ان کا عقیدہ ایسے یا انہوں نے ایسا کہا، تو یہ بندہ کو سند بھی تو چیک کرے نا۔ ویسے تو مرزا صاحب بہت کہتے ہیں جناب کہ اس کی سند جو ہے وہ حدیث بھی ہم نے لینی ہو تو بغیر سند کے ہم قبول نہیں کریں گے۔ تو خواجہ غریب نواز کی ایک بات جو ہے وہ سامنے آ گئی ہے لوگوں کے، ٹھیک ہو گیا کہ جناب پتہ نہیں، حالانکہ غلط منسوب ہے۔ تو وہاں تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ نے بڑھ کر صاحب لکھا ہے جو رسول بھی کہے اپنے آپ کو یا پیغمبر کہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، جیسے مرضی وہ تعویلیں کرتا رہے، جو مرضی اس کا ترجمہ کرتا رہے۔ حالانکہ رسول بمعنی پیغام لانے والا ہوتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے رسول کہتے ہیں پیغام لانے والے کو۔ تو بندہ کسی کی طرف سے کوئی پیغام لے کر آئے تو اس کا جو ہے وہ کہے میں رسول ہوں، تو مانا یہ لے کہ جناب میں جو ہے وہ پیغام لے کر آیا ہوں۔ تو اعلیٰ حضرت نے یہاں پر صراحتاً لکھ دیا کہ جناب ایسا کرنے والا بھی جو مرضی ترجمہ کرتا رہے لیکن کافر ہو جائے گا۔ لیکن اللہ جانے کیا مسئلہ ہے، ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ دوسری بات جو مین مرکزی میں کرنے جا رہا ہوں وہ مرزا انجینئر صاحب اور ان کے جو فالورز ہیں نا ان سے کہوں گا کہ یہ دیکھیے علامہ راشد محمود رضوی صاحب کا آپ اخلاق دیکھ لیجیے گا، ان کی آپ زبان دیکھ لیجیے گا۔ اعتراض انہوں نے بھی کیا مرزا انجینئر پر، لیکن کوئی بھی سنجیدہ آدمی اور پڑھا لکھا آدمی خاندانی ہو، نسلی ہو، اصلی ہو، وہ بندہ ان کو بدتمیز نہیں کہہ سکتا۔ اختلاف تو انہوں نے بھی کیا ہے، حالانکہ کب سے مرزا انجینئر جو ہے ان کو پتہ نہیں چھوٹو بھی کہا اور چوزا، پتہ نہیں عجیب و غریب قسم کے لفظ مرزا انجینئر نے بارہا ان کو کہے ہیں مفتی راشد محمود رضوی صاحب کو، لیکن شروع سے لے کر آپ تک آپ ایک مرتبہ بتا دیں کہ راشد محمود رضوی صاحب نے جو ہے وہ اس انداز میں ان کو کہا، بات انہوں نے رکھ دی ہے۔ اب لفظ آپ دیکھیے جو مجھے سب سے زیادہ لطف آیا وہ لفظ کیا ہے کہ اگر انجینئر میں مرزا انجینئر صاحب میں اگر اخلاقی جرت ہے، کتنا خوبصورت ہے یہ، یعنی کہ انہوں نے اپنا کیل جو ٹھوکنا ہوتا ہے نا وہ بھی ٹھوک دیا ہے، سوال کھڑا کر دیا ہے، ٹھیک ہو گیا، لیکن پھر بھی جو ہے وہ سلجھے ہوئے جو آدمی ہیں نا، جو پڑھے لکھے آدمی ہیں، دانشور حضرات جو ہیں، یہ ان میں ان کا شمار ہو گیا ہے۔ لیکن ان کے مقابلے میں اگر انجینئر صاحب کو دیکھا جائے تو کتنا بدتمیز آدمی ہے۔ تو بدتمیز آپ یہ تو لفظ ہی بڑا چھوٹا ہے اس کے لیے، جو صحابہ اکرام کے بارے میں بولنے سے جو ہے وہ دریغ نہیں کرتا۔ پھر حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کیسے غلیظ لفظ اس نے استعمال کیے ہوئے ہیں، اور پھر اولیاء کرام کے حوالے سے تو بہت ہی زیادہ بدتمیز ہے، بالخصوص حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے۔ تو جو اتنی بڑی بڑی جو ہستیاں ہیں، جو جنتی لوگ ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے مقبول بندے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے ہیں، جب ان کے بارے میں یہ لحاظ نہیں کرتا تو راشد محمود رضوی صاحب کے حوالے سے کیا لحاظ کرے گا؟ تو یہ خاص فرق جو ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، جس کا اخلاق ہی درست نہیں ہے، مجھے بتائیے۔ پھر وہ سلطان باہو رحمۃ اللہ نے صحیح فرمایا نا، علم پڑھیا پر ادب نہیں سیکھیا، کی لینا علم پڑھ کے ہو، چلے کٹے پر کچھ نہ کٹیا، کی لینا چلیا مڑ کے ہو۔ جتنا زور مرزا انجینئر اتنا کچھ پڑھا کے اس طرف لگا رہا ہے نا کہ جناب میں نے یہاں پر خامی نکالنی ہے، یہاں پہ میں نے جھوٹ بولنا ہے، یہاں پہ میں نے چلاکی دکھانی ہے، یہاں پہ میں نے جو ہے وہ بزرگوں پہ بھونکنا ہے، جتنا زور ادھر لگا اس سے کم زور لگا دیتا نا حقائق جاننے کے حوالے۔ تو یار ایسی بات تھوڑی ہے، یہ دیکھو کتنی خوبصورت بات راشد محمود رضوی صاحب نے کر دی۔ آپ دیکھنا تو یہ ہے کہ مرزا انجینئر صاحب اس کا کیا جواب دیتے ہیں، مرزا انجینئر کے فال پر۔ اچھا سب سے بڑی جو پرابلم مجھے ان حوالے سے، یا اب یہ دیکھ لو حوالہ دیا باقاعدہ، یعنی کہ مرزا انجینئر کا کلپ وہ بھی ایک حوالہ ہے، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ کے فتح پر رضوی شریف وہ بھی ایک حوالہ ہے، لیکن مرزا انجینئر کا جو فالوور ہے نا ان کے آپ نیچے کمنٹ دیکھ لیں، انہوں نے پھر وہی موڑ کر کے پنجابی کہتے ہیں جتھے دی کھوتی اتھے ہی آن کھلوتی، انہوں نے پھر آگے یہی کہنا مولویوں کی دکانیں بند ہوگی، چشتی رسول اللہ، یعنی کہ وہ یعنی کہ اس طرف لگے ہوئے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یار اے انے بولے کانے لنگڑے لولے جنہیں بھی ہیں نا سارے مرزا دے کھاتے پہ گئے، جو انہیں آکھی جانا بجھا لنگو یہ باقی نے سارے اونجی بنا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حق پہ جانے کی توفیق نصیب کرے۔ میں یہاں پر ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، بالخصوص وہ جو مرزا انجینئر سے متاثر ہیں ان سے کہوں گا کہ بھائی اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دنیا بھی سنورے، آپ کی آخرت بھی سنور جائے،
اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ رسول کے مقبول بندے اور آپ کے عقائد و نظریہ قرآن و حدیث کے مطابق ہوں، آپ ان فرقہ پرستوں سے نکل جائیں، تو یقین کیجئے آپ علامہ راشد محمود رضوی صاحب کے جو ہے وہ چینل پر چلے جائیں، ان کا نام لکھیں، وہ انشاءاللہ پیج سامنے آ جائے گا، وہاں پر دیکھیں جا کے آپ ان کو سنیں۔ سید مشاہد شاہ صاحب ہیں، آپ ان کو سن لیجیے۔ علامہ غفران محمود سیالوی صاحب ہیں، آپ ان کو سن لیجیے۔ سید مظفر شاہ صاحب ہیں، آپ ان کو سن لیجیے۔ پھر سب سے بڑی ہستی جو ہے وہ علامہ ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب ہیں، آپ ان کو سن لیجیے۔ رافضیت و خارجیت کے حوالے سے یہ جو مرزا انجینئر والا فتنہ، یہ سارے انشاءاللہ، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کم از کم سنیں تو صحیح نا ان لوگوں کو۔ آپ ایک طرفہ کی بات سنیں، یک طرفہ جب آپ بات سنیں گے تو یقیناً آپ کو یہی ہے، ایک بندہ صرف ایک دکان پر جاتا ہے تو اس نے ظاہری بات اس کا 2 نمبر مال بھی ہوگا، تو اس نے یہ تھوڑی کہنا میرا 2 نمبر مال ہے، اس نے تو اس کی وہ تعریفیں کرنی ہے، اتنے پل باندھ دینے اس کے، تو بندہ تو تب ہوگا نا کہ ایک دکان سے پھر دوسری دکان پر جائے، تیسری دکان پر پتہ کریں ان سے۔ تو مرزا انجینئر کے جو سوالات ہیں آپ علماء حقہ کے پاس لے کر جائیں، وہاں پر ان کے سامنے جو ہے وہ آپ کہیں کہ جناب یہ اس کے اعتراضات ہیں، وہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو جواب دیں گے۔ راشد محمود رضوی صاحب کو پھر کہوں گا کہ آپ بار بار سنیں انشاءاللہ تعالیٰ، آپ کو جتنے بھی اشکال ہے سارے، تو جہاں جہاں ڈنڈی ماری نا مرزا انجینئر نے، وہ راشد محمود رضوی صاحب نے ایک ایک چیز کو جو ہے وہ اللہ کی رحمت سے بالکل صاف کر دیا، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، اور مرزا انجینئر وہ بڑا مرزا اور جتنے بھی یہ ہیں بد عقیدہ بد مذہب لوگ، اللہ تعالیٰ ان کا سایہ بھی ہمارے اوپر نہ پڑے، اپنی رحمت والا اللہ تعالیٰ سایہ ہمیشہ لیے فرمائے، اسلام پہ زندگی ایمان پہ موت اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ بہت شکریہ جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔